مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما، کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں،
اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے، آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ یہ زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔
چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو
اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ میں ایک جگہ گیا، 7 آیات کی تاثیر اور طاقت لوہے کی چارپائیاں اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت، نارمل درجے کی قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ 4 پائیاں نہیں ایک بار سورۃ میں نے کہا فاتحہ ایک 4 پائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے، میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سب، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی، سب سے پہلے یہ لفظ کہا، جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ 4 پائی کتنا آئے گا؟ میں غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرماتے ہیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی 4 پائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں، آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لے، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ مفروخ کو آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں، 4 پائی کے اوپر بالشت ایسے پھیرتا جا چاروں طرف، یہ دیکھیں یہ 4 پائی ہے، 4 پائی ہے نا، جیسے اس پہ چاروں طرف گٹھے مارنا بالشت ایسے، اور میں نے ایک اسم بتایا،
میں نے کہا یہ پھرتا جا. وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو، 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 یا قادر ہو، ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا. میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، یہاں پھر پڑھ یا قادر ہو یا نافع. میں نے کہا روز ہر 4 پائی پہ یہ پڑھ، 1 1.5 منٹ 2 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں لگتا. پھر 4 پائیاں بک جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے، اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش. دیکھ لے ہم نے سندھ کے، میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا، گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل، کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں، کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے؟ ہندو ہیں سارے، ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جب منافع ہوگا نا، منافع میرے پاس لے آنا، میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. ٹھیک ہے. میں نے کہنا کسی کو نہ، کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے، اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس سے کراچی کا بیپاری تھا، وہ کبھی کبھی 4 پائیاں لیتا تھا، چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے وہ 4 پائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں، تو کتنی 4 پائیاں دے سکتا ہے فوراً؟ کتنی 4 پائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے. میں نے پوچھا کہ اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے. کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. اس نے ہر 4 پائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا، خود لگایا. اتنے میں قبول ہے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بھیج دیا بل. باقی جلدی بناؤ کہ انہوں نے 4 پائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے. بس صرف کام اتنا کیا. ایسے یا قادر ہو. ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں، کوئی چیز خریدیں تو صرف 45 بار آپ پڑھنے یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، کوئی بھی سودا کرنا ہے، کوئی بھی آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو، اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں. نقد دیکھیں آنکھوں سے، کمال دیکھیں آنکھوں سے، تاثیر دیکھیں آنکھوں سے. وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں صرف 45 بار. کیا؟ یا قادر ہو یا نافع، صرف 45 بار، صرف 45 بار. اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے پیسے ہیں. میں نے کہا اب بتا اس کو ڈبل کر دوں. پہلے ڈبل تو ہو چکے تھے، وہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں نا. کچھ پیر ایسے ہیں پتہ نہیں. تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں. کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کش مکش تھی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں. کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی، سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں میرا تھا مرید، عقیدت بھی رکھتا تھا، لیکن ان میں پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا، مرید بھی تھا، عقیدت محبت بھی کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا. میں نے اللہ سے دعا کی، ذکر کیا، کچھ اعمال کیے، دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہو. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور ایسی غلطی ہوگی، روزہ میرا ٹوٹ گیا. تو پھر میں کہ 40 مسکین. انہوں نے کہا میں سرکار میں خود ہی مسکین ہوں. اچھا کرتے کراتے انہوں نے کہا اتنا کھانا لے آیا. انہوں نے کہا آخر حضور نے مفہوم ہے فرمایا چلو تو خود ہی کھا لے. اس نے ایسی دلیلیں دی آقا کو، حضور میں تو خود ہی مسکین ہوں. حضور مسکین بتائیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مسکین کرتے. آگے رحمت للعالمین تھے،
تو میں نے کہا کہ غریب ڈھونڈ پر ہوں رشتہ دار، تیرے مخالف ہیں موافق ہیں، اس کا تعلق چھوڑ دے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ایسے رشتہ داروں کو دے، ایسے رشتہ داروں کو، اور جا کے انہیں دے، ہدیہ دے۔ اور بیچارہ پریشان، یہ کہانی کیا بنی؟ میں نے کہا ڈبل نہیں ہوں گے، ڈبل تیرے میرے پاس بول ہیں، اللہ کے ہاں جو لفظ ہے 70 گنا دوں گا، اور 70 عربی میں 70 نہیں ہوتے، 70 سے مراد بے شمار۔ اچھا اس سے بھی اگلا لفظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، میں اس سے زیادہ، اور تم لوگوں مجھے نہیں جانتے میں کتنا واسع ہوں، اور میں اپنی وسعت کو خود جانتا ہوں میں کتنا وسع، واللہ واسع علیم، وہ علم میرے پاس ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت کے، قدرت کے خزانے ہیں، اور علم کے اور کمال کے اور دولت کے اور رزق کے کتنے خزانے ہیں تم نہیں جانتے۔ میں کہ جا تیری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی، سچ پوچھیں اس چارپائیوں والوں کی ہر چیز ڈبل نہیں ہوئی، 70 گنا ہو گئی ہے، 70 گنا ہو گئی ہے۔ اس دفعہ ربیع الاول میں اس نے بڑی دینگیں آگے یہاں بانٹی، بہت زیادہ، اور وہی شخص تھا جو لقمے کے لیے بعض اوقات پریشان ہوتا تھا۔ آپ کی بھی کوئی چیز اگر ایسی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس میں خیر ہو، تو آپ بھی ہاتھوں کا یہ عمل، آپ کو بھی اجازت ہے یا قادر ہو یا نہ۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کو تو اجازت دی نہیں، کوئی بھی چیز ہے آپ اسے نفع مند بیچنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا آیت نمبر؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو، آیت نمبر 80، جو چیز نہ بکتی ہو، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کرے، بکے گی اور نفع میں بکے گی، ایسی بکے گی کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ کوئی چیز ایسی ہو جو رک گئی ہو اور بندہ تھک گیا ہو، یا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھنا شروع کر دے۔ مزید پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اور بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، وہ چیز نفع مند بکے گی۔ اور مزید یہ عمل میں نے بتا دی بالشت کا، اور ہر بالشت پہ پڑھے یا قادر ہو، مولا تو قادر بھی ہے، اس کو بچوا دے، پر نفع کے ساتھ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتے ہیں، تیرے لیے کون سی ہے، تو چاہے تو سب کچھ ہو جائے، تیری چاہت کا نام موجود ہے۔ میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے، پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے
کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے تو دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی وہ تم نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔
تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، کچھ مل گیا؟ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے پر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میرے آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا وہ جل سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگا؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگا؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے، اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر؟ تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے، اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنات کا جادو جب بڑھا، ایک طرف ہزاروں کا سحر بڑھا، اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو ان کا فساد بڑھا۔ کہا وہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام دیا یہ سارے زندہ ہیں، اور یہ اب نبوت کا سلسلہ ختم اور یہ کلمہ پڑھنے والے آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے
وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے۔ اور جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرش میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنے سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی۔ یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورۃ فاتحہ 7 مثانی 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور عرش تک اللہ کا نظام ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بھی، قلت بھی۔ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جب سورۃ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے، یہ 7 کے 7 راستے اس کے لیے موافق بن جاتے ہیں۔ اگر مخالف بھی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ موافق بن جاتے ہیں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برکت اور عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ خیر اور برکت، عافیت۔ کتنے اولیاء کی زندگی میں یہ بات ان کے واقعات میں موجود ہے، ان کے تجربات میں موجود ہے۔ انہوں نے پوری زندگی صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لاکھوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کروڑوں پڑھی، اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے جو منواتے گئے ملتا گیا، مانگتے گئے، منواتے گئے،
اور ملتا گیا، جو بھی چاہا ملا، جو بھی چاہا۔ انعمت علیہم، یہی لفظ ہے انعمت، بس انعامات عطا فرما، جو تیرے خزانے میں موجود ہیں مجھے وہ انعامات چاہیے۔ تو بندہ کون سے انعام چاہتا ہے؟ مولا رزق کا انعام، صحت کا انعام، برکت کا انعام، تونگری کا انعام، اولاد بیٹوں اور نعمتوں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا انعام، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑی عمر، اس کا انعام، آفات بلیات رک جائیں، عافیت آ جائے، یہ بھی انعام ہے، تیری رحمت متوجہ رہے، یہ بھی انعام ہے، تیری عطائیں، تیری شفقتیں، تیری مہربانیاں، یہ بھی انعام ہے، خاتمہ ایمان، یہ بھی انعام ہے، کملی والے کا دیدار، یہ بھی انعام ہے، آل رسول اصحاب رسول کی محبت ہو، یہ بھی انعام ہے، ان کی عنایات اور عطا ہو، یہ بھی ایمان ہے، تیرے نیک بندے، صالحین، مخلصین، صادقین، محسنین، یہ ان کے ساتھ محبت بھی ہو، نسبت ہو، یہ بھی انعام ہے، کائنات کی جتنی نعمتیں تیرے خزانے میں ہیں وہ بھی انعام ہے، جو میرے لکھنے میں ہے وہ بھی انعام ہے، جو میرے سوچنے میں ہے وہ بھی انعام ہے، جو مجھے پتہ نہیں اور تیرے پاس انعامات کے دریا اور سمندر ہیں وہ بھی انعام ہے۔ انعمت علیہم، مجھے وہ ساری نعمتیں چاہیے، غیر المغضوب، اور تیرے غضب کا کوئی ایک ذرہ عاد پہ ہوا، سمود پہ ہوا، قوموں پہ آیا زلزلوں کی شکل میں، شکلوں بدلنے کی شکل میں، قردتن خاسعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، آندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں، اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً سورۃ فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ایام بیز میں جو ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں، اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا،
اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بول اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورت فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا, میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا, میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے, حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے, میزان میں بھی طاقت ہے, اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ ایام 20 میں اور آج کے فرض روزوں میں رات کے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں, خوشخبری کے یہ پیغام ہیں, یہ محبتوں کے پیغام ہیں, یہ انعامات کی بارش ہے, یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دیں. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں, روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں, روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں, روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے, ایک انوکھی ڈش ملی ہے 3 راتوں کی. آئے تو ویسے ہیں, آئے تو ویسے ہیں. ایک بابا جی تھے, شور کر رہے تھے, لوگوں میری برف لے لو, لوگوں میری برف لے لو ورنہ یہ گھل جائے گی, اگر لے لو گے تو میری جیب میں پیسے آ جائیں گے. یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے, یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے. جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی گھومتی ہے. تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے, اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے. تنسو کا ککڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا, اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا. کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا. کچھ بن کرو کچھ بان کرو, کوئی حلوہ پوری دان کرو, کچھ خاصا لڈو بٹواؤ, اب اپنا فکر کرو بابا. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ, یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے, منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے, یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ, گدی نشینوں کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, شہزادوں کے نام پہ, صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کا آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے. دنیا کرائسس, حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے. ہمیں کوئی نہیں ہوا, کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے, برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے راز اور سورۃ فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورۃ فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے, میں نے راتوں کو ایام 20 کے پڑھی ہے. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں, میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. ایام 20, ایام 20 یہ تو رمضان ہے اور رمضان کی ساتیں ہیں. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے.